گیا۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات یاد آتی ہے، شاید میں نے اسی حال میں رمضان میں یہ بات کہی تھی کہ رمضان المبارک میں ایک چیز دیکھ رہا تھا نیٹ کے اوپر کہ رمضان اور مسلمان کا تعلق کیا ہے۔ ایک چوکٹا آیا، رمضان اینڈ مسلم امہ، میں نے کلک کیا، گراف بنا ہوا اور گراف کے نیچے دائیں بائیں معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصاویر، ساتھ میں خواتین، اور معلوم نہیں کیا کچھ ظالم نے کیا۔ اور پھر نیچے جا کے لکھتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سیکس کی سائٹس، بے حیائی کی سائٹس اور غلط ترین سائٹس اگر کھولی ہیں تو مسلمانوں نے کھولی ہیں اور رمضان میں کھولی۔ الزام بھی ہمیں دے رہا ہے، بے حیائی بھی اسی نے پھیلائی، نیٹ بھی اسی نے پھیلایا، جال بھی اسی نے پھیلایا، سامان بھی اس نے مہیا کیا، عورت بیٹی بہو ماں بہن بھی اپنی دی اور لا کر کے ہمارے ہاتھ میں اعلی کار تھمایا اور ہمیں کہا کمپیوٹر کی تعلیم لازمی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، تمہارے جوانوں میں ہوگا، یہ مستقبل اور فیوچر ہے، اس میں تمہاری ترقی ہے۔ معلوم نہیں ہم نے ترقی کی کہ نہیں، اور ہم نے فیوچر کو جو ہے مستقبل کو پایا کہ نہیں پایا، لیکن کہاں پہنچ گئے؟ ہم نے اپنی ذات پہ، اسلام کی ذات پہ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پہ یہ دھبا ضرور لگوایا کہ رمضان میں امت مسلمانیں، جب تو اپنے کمپیوٹر پہ اپنا نام فیڈ کرتا ہے لیپ ٹاپ پہ، یہاں سے www کے تحت سب سے پہلے کہاں جاتا ہے؟ وہ جا کر کے پتہ کرتا ہے شیخو پورے کا باسی ہے، شیخو پورا کہاں پہ ہے؟ پنجاب میں ہے، پنجاب کہاں میں ہے؟ پاکستان میں ہے، پاکستان کن کا ملک ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ اور اس کے ایک مسلم نے جس کا نام مسلمانوں جیسا ہے، محمد احمد ہے یا حامد ہے یا اس کا نام زاہد ہے یا اس کا نام عبداللہ ہے، اس کے کمپیوٹر سے یہ چیز چلی ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو دے دیا جائے۔ گراف بناتے گئے اور آخر میں جو تانا دیا وہ تانا یہ تھا کہ جیسا نبی ویسے امتی۔ گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ حضرات، میرے جوان کو بہکایا گیا، میرے جوان کے نشے یہ خواتین کے نہیں ہوتے تھے، یہ نظر میں حیا والا ہوتا تھا۔ بات آگے بڑھ گئی، جس شراب کے مٹکے محبوب نے مدینے میں بہائے تھے، توڑوائے تھے اور جام نکلے تھے، گھر کے اندر سے شراب نکالی گئی، دل سے اس کی محبت باہر کی گئی، آج اسی کو میرے جوان کو کتنے عام سادے طریقے سے پہلے کیا کیا گیا؟ کہا کوئی بات نہیں، تیرے ملک میں پابندی ہے تو کسی اچھے ہوٹل میں جا کے پی، جہاں لائسنس ملتا ہے وہاں جا کے پی، کسی طریقے سے خوشی اور غمی کے موقعوں پہ پی، چوری چھپ کے پی۔ پھر کہا تجھے میسر نہیں، کیا کرتے ہیں؟ پیپسی میں 7 ملا کے پی، کلر ویسا نکلے گا۔ پھر کہا اس کی بھی تکلف کی کیا ضرورت ہے، موری بروری کی لا کے بگ ایپل لا کے پی، رنگ تو ویسا ہے نا، بلبلے تو بنتے ہیں نا، پھر ذرا ٹکرا کے پی، لہرا کے پی۔ ہاں ہاں، جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی، ارے 2 گھونٹ محبت کے ذرا پی کے تو دیکھ، ساری زندگی نشے میں گزر جائے گی۔ جناب بلال نے بھی کچھ پیا تھا نا، وہ توحید کے 2 گھونٹ جو لیے تھے، اللہ اکبر کہہ کے، قل هو اللہ احد کہہ کے، نشے کو کہتے ہیں نیند اڑا دیتی ہے، آگ اڑا دیتی ہے، گرمی اڑا دیتی ہے۔ جناب بلال کی توحید کا نشہ تو کوئلے بھی نہیں اتار سکے تھے، کبھی یہ بھی تو نشہ، آئیے یہ بھی نشہ ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ ساقی کوثر نے پلایا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، سیدہ سمیہ پی بیٹھی، لا الہ الا اللہ کا جام پی لیا، محمد الرسول اللہ کا فلیور آ گیا۔ اب سارے مکے والے اکٹھے ہو کے آ گئے، یہ تو نہیں پینے دیں گے، یہ ہمارے علاقے میں نہیں چلتی ہے، پینی ہے تو ہمارے والی پی،
لات کا فلیور ہے، منات کا فلیور ہے، یہ ادھر ہبل والا پڑا ہے، یہ ادھر فلاں کا پڑا ہے، اس کو لے اس کو لے. کیا کہا تھا؟ جو پیلی ہے اس والا ٹیسٹ کہیں اور ملتا نہیں، ہم نے یہی پی ہے، اسی کا نشہ چڑھا ہے. کہا ابھی اتار دیں گے، جسم کو چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، مار دیں گے، عبرت بنا دیں گے. کہا تم سے جو ہوتا ہے وہ کر کے دیکھ لو، ہم نے تو پی رکھی ہے. وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں. یہ کیڑوں کی شراب، یہ بدبودار شراب، یہ پرلے درجے کی گندگی اور غلاظت والی نجاست والی شراب، تجھے کیا ملے گا؟ ادھر توحید کے جام پی، قیامت کے دن کوثر کے جام پی، اور جنت میں جا کے رحیق مختوم کے جام پی، اور مزاجہ زنجبیلا، زنجبیل کے فلیور کے جام پی. تیرے لیے یہاں سے وہاں تلک پینے پلانے کے ذوق کو رب نے برقرار رکھا ہے. جوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساقی کوثر کے جاموں کو مت بھول. وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، اور وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں. یہ دنیا یہ وما فیہا، ہم اس کا حسن لیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن جتنا محبوب سے ملتا ہے ہم اس سے الگ تھلگ ہو کے، ہم کہیں رہبانیت اختیار کر کے، بنوں میں جنگلوں میں نکل کر کے، چلوں کی نظر ہو کر کے، اور حق ہو کرتے ہوئے ہم اپنے اہل و عیال سے تنہا ہو کر کے کہیں جا کر کے اپنے آپ کو شراب کے نشے میں دھت کر کے مار کے ڈالتے نہیں، بلکہ دنیا میں جیتے ہیں، توحید کے جام پیتے ہیں، لیتے ہیں، اللہ کے دین کو لیتے ہیں، اور زندگی ساری اسے میں دن میں 5 بار پیتے ہیں. جب نشہ اترنے لگتا ہے پھر پیتے ہیں، دھو دھو کے پیتے ہیں، باوضو ہو کے پیتے ہیں، رب کے در پہ آ کے پیتے ہیں، اللہ کے گھر میں لیتے ہیں. لیکن یہ توحید، انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے جو آپ کو کوثر کے جام دیے ہیں، جس نے لیا فائدہ اسی کا ہے. فصلی لربک وانحر، اس کے اندر نماز کا فلیور، اس کے اندر قربانیوں کے فلیور ڈال کر کے ان کو پلاؤ. ان نشانیک هو الابتر، شیطان اور تیرا دشمن ان فلیوروں سے جل جل کے بے نسلہ ہو کر کے مرے گا. لیکن تیرے ہاتھوں سے پی ہوئی یہ شراب طہور اس میں مسحور ہو کر کے جب یہ دنیا آگے بڑھے گی تو میں انتظار کر رہا ہوں. حضرات آئیے، میرے نوجوان کو شراب کے بعد کباب پہ لگایا گیا، اور یہ کباب کبھی چپلی کباب، کبھی شامی کباب. کیا ہے یہ نشہ کیسا ہے؟ یہ تکے، یہ ماشاءاللہ فلاں فلاں، میں نام نہیں لینا چاہتا. ہمارے استاذ جی سے پوچھا گیا شامی کباب کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے جو صبح سے لے کے شام تلک کسی نے نہیں کھایا، بچ جائے نا، اکٹھا رڑا دڑا مرا کر کے ہاتھ پہ رکھ کے پیڑا بنا کے یوں پچکا کے اس کا جو ہے کباب بنا کے دے دو، اس کو شامی کباب کہتے ہیں. دنیا کہ یہ بچے بچائے معاملات، ان کو لے کر کے میرا جوان مست ہے کہ ان کا ٹیسٹ بڑا ہے. یہ جناب فلاں گوشت ہے، اس میں وائن سے پکا ہے، یہ خنزیر کا ہے، یہ سور کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ امپورٹڈ ہے، یہ تونا مچھلی ہے، یہ فلان ہے، یہ ایسے ہے. ہاں تیرے پاس یہ سارا کچھ، لیکن یہ صرف کباب ہی نہیں. تجھے ایک اور بھی جگہ ملا دوں. یہ جوانوں کی جماعت صفہ کے ہاسٹل میں بیٹھی، جوانوں کی جماعت ہے، اور آپ لوگوں کو پتا ہے جنہوں نے ہاسٹل لائف دیکھی ہے کہ اس کے اپنے مزے ہوتے ہیں، اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کے اپنے دکھڑے ہوتے ہیں، اس کی اپنی دوریاں ہوتی ہیں، اس کے اپنے انداز ہوتے ہیں، اپنے رویے ہوتے ہیں. یہاں من کرے تو ایک ہی دن میں سب کچھ اڑا دو، من کرے تو مہینہ مہینہ پھر جو ہے بھوک اور پیاس بھی کاٹو، دائیں بائیں بھی دیکھو، حالات سدا ایک نہیں رہتے. مجھے مدینہ منورہ کے وہ دن نہیں بھولتے کہ جب ہاسٹل لائف کے اندر میں نے طلبہ کو 2-2 3-3 دن تلک جو ہے روزہ پانی کے ساتھ بھی رکھتے ہوئے دیکھا ہے. دن آ جایا کرتے ہیں، لیکن جوانی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جوانی دی ہے تو مست ماحول میں گزار دے، اللہ کی نافرمانی میں گزار دے، گوشت کھا
ہو جائے تو جو ہاتھ میں آئے، جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے، یہ مینا اسی کی ہے؟ نہیں، آیا تھا ایک مست ماحول میں آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج جوانی بڑے عروج پہ ہے، آج سمندر موجزن ہے، لہریں اٹھ رہی ہیں اور بلا رہی ہیں، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ آقا من کر رہا ہے، جرت کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، زنا کی اجازت دے دو نا۔ کوئی چھوٹی جرت نہیں تھی، پتا تھا کہ یہاں حدود ہیں، یہاں حد ہے، یہاں سزائیں ہیں، پیغمبر امن ہے، پیغمبر حیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آ گیا، علاج کروانا تھا۔ جوان کی جوانی بسا اوقات بے باک ہو کے ماں باپ کے سامنے اکڑ جاتی ہے، استاذ کے سامنے بول پڑتی ہے، معاشرے میں آ جاتی ہے، باہر گلی میں نکل آتی ہے، اور وہ مسجد نبوی میں آ گیا اور وہاں آ کے کہنے لگا۔ محبوب نے کیا کیا تھا؟ اگر ہوتے نا آج کی طرح کے سرجن یا کسی آج کے ملا کی طرح اللہ اکبر کہتے لے آؤ منڈے چھری چھری، کوئی پڑھو بلیڈ چلیڈے دا کام کریے، پہلے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ میرے محبوب نے سرجن بن کے نہیں، مشتر منگوا کے نہیں، دنیا کی طرح نہیں، دشمن سے بدلا، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہا او اللہ کے بندے کیا کہہ رہا ہے؟ پھر بولا، کہنے لگا زنا کی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ حدیث کے تمام متون کو اکٹھا کرنے کے بعد جو سیاق سمجھ آتا ہے کچھ یوں ہے کہ آپ نے اسے کہا ہوگا جاؤ اجازت ہے، چہرے پہ رونق آئی، خوش ہو گیا، پھر واپس بلایا۔ میرے محبوب کا ایک انداز یہ بھی تھا، وہ آئے تھے نا ابن ام مکتوم کہنے محبوب میں نبینا ہوں، سہارا بھی کوئی نہیں، گائیڈ بھی کوئی نہیں، لانے والا بھی کوئی نہیں، ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں، راستہ بھی اچھا نہیں، ہوا میں مدینہ بھی ہے، زگ زیگ بھی ہے، پہاڑی میدانی راستہ بھی ہے، اور راستے میں پانی بھی ہوتے ہیں، گھر بھی مسجد سے دور ہے، میں ہوں بھی نبینا، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آقا نے کہا جی پڑھ لیا کرو، ریلیکسیشن مل جائے۔ یہ جاب کرنے والے حضرات، میرے ٹیچرز، میرے اساتذہ، جب یہ سلیکٹ سیزن آتا ہے تو کتنے ماشاءاللہ خوش ہوتے ہیں کہ چھٹیوں سے پہلے چلے ایک موج ہے، گھر میں موقع مل رہا ہے، خوش گئے نا تو تھوڑا سا آگے بڑھے تو کہا ذرا واپس آئیے۔ اتسمع النداء، حکیم الامت نے علاج کیا ہے، کان میں آواز آتی ہے، کہا جی، کہا فلا اذن، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے، نبی نہ ہو تو کیا ہوا، قائد نہیں تو کیا ہوا، گھر دور ہے تو کیا ہوا، راستہ پریشان کن ہے تو کیا ہوا، کان میں اذان پڑتی ہے آنا پڑے گا، کہا جاؤ۔ یہ خوش ہو کے اٹھنے لگا، پھر تھوڑا گیا تو لوگ تو مجھے ایسے ہی کہتے تھے آپ بڑے سخت ہیں، اجازت نہیں دے دیں گے، انہوں نے تو اجازت دے دی۔ کہا بات سننا، آیا کہا تم چلے ہو ٹھیک ہے جاؤ، کوئی اور اسی طرح کا کیس میرے پاس آئے تو تیرے گھر روانہ کر دوں، تیرے گھر روانہ کر دوں۔ اب اندر دنیا میں جتنا مرضی پرلے درجے کا گر جائے، جب تک انسانی شیپ میں ہے کہیں نہ کہیں تو انسانیت پڑی ہوتی ہے نا، کہیں نہ کہیں تو آدمیت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں غیرت کا کوئی نہ کوئی ذرہ چھپا ہوتا ہے، بے شک راکھ میں ہو دبا ہوتا ہے، ہوا لیتا ہے، شعلہ پکڑ لیتا ہے۔ محبوب نے اس دبے ہوئے انگارے کو نکال کے جب ہوا دی تو کہنے لگا کیف ذالک یا رسول اللہ۔ کاش یہ حدیث 14 فروری کو، ویلنٹائن کو، عام ہر میرے دل کو، جب میرے شباب کو جوانی لے کے مستانی کر کے دیوانگی کے ساتھ دنیا کے اندر بے حیائی پہ اتار رہی ہے، اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ میں اپنے لباس میں، میں حجامت میں، میں اپنے انداز میں، میں اپنے اشاروں میں، میں اپنی چال ڈھال میں، میں مست مست سپر سٹائل میں، میرے جیسا کوئی نہیں، اسے پتا ہو۔ محبوب نے کہا ہاں تیرے گھر بھیج دوں۔ کہنے لگا کیف ذالک یا رسول اللہ، میرے گھر، میری عزت، میری ماں، میری بہن، میری عزت، وہاں کسی کو بھیجو گے؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے؟
کہا جہاں تو جا رہا ہے وہ بھی تو کسی کی، جہاں تو جا رہا ہے ذرا سوچئے، بس اتنا۔ آج جہاں چھپ چھپا کے شاعر بولا تھا اذا خلوت بریبۃ، تجھے دنیا سارے سامان دے دے، پردے دے دے، رات دے دے، نائٹ دے دے، اندھیرا دے دے، تنہائی دے دے، خلوت دے دے، سارے ساز و سامان دے دے، شراب دے دے، کباب دے دے، شباب مہیا کر کے کہے جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے یہ محنہ اسی کی ہے، اس کو دیکھ، یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ، یہ ملنے کی چیز ہے، اسے بار بار مل نہیں۔ اذا خلوت بریبۃ فی ظلمۃ والنفس داعی، نوجوان جب تنہائی ہو، خلوت ہو، اندھیرا ہو، نفس ڈیمانڈ کر رہا ہو، اٹ وانٹس مور، دل ہے تو مانگو، اور یہ اور کی ڈیمانڈ کر رہا ہو اور تجھ کو مہیا ہو رہا ہو، لے رہا ہو، اپنے من کی مت مان، فرفض لہا وقل لہا، اس کا انکار کر کے اس کو کہہ دے ان الذی خلق الظلام یرانی، وہ مجھے اندھیرے کا جھانسا دینے والے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ابا بھی نہیں ہے، اماں بھی نہیں ہے، گھر والے بھی نہیں ہیں، ہمسائے بھی نہیں ہے، چھٹی ہے، آج تنہائی ہے، آج خلوت ہے، اور شباب بھی ہے، کباب بھی ہے، شراب بھی مہیا ہے، موقع بھی ہے، تنہائی بھی ہے، آنا ذرا آگے بڑھ، ہے تلک کا معاملہ ہو نہیں، انی اخاف اللہ، میرا کوئی دیکھنے والا جس نے اندھیرے بنائے ہیں وہ اندھیروں میں بھی دیکھنے پہ قادر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرفض لہا وقل لہا ان الذی خلق الظلام یرانی، شباب کو اگر آج کوئی چیز جوانی میں موڑ سکتی ہے، دنیا میں سب سے حسین توبہ جوان کی توبہ ہوتی، در جوانی توبہ کردن، شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ پیغمبر کیا کرتے ہیں، بڑھاپے میں جا کر کے بھیڑیا بھی بڑا متقی اور پرہیزگار ہو جایا کرتا ہے کہ میں اب جو ہے وہ شکار نہیں کرتا، میں ہرن میں آہو کو نہیں مارتا، میں بچوں پہ ظلم نہیں کرتا، نہیں، در جوانی توبہ کردن۔ آج جوانی کو جس طرف بلیک میل کر کے، میں نے تو ابھی من النساء کا ذکر کیا ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، یہ بچے، یہ بنین، اگر ان کے رنگ دنیا میں دکھاؤں اس وقت، یہ کچرے، یہ کنڈومز، یہ روڑیاں، یہ ڈرم، یہ عیدی کے جھولے، یہ تیری 1122، یہ ہماری ایمرجنسیز، یہ ہماری گلی گلی میں کھلی ہوئی گائنیز، یہ میڈیکل، یہ سارا جس نام سے مرضی خوبصورت نارو سے آ جائے، اس کے پیچھے یہ ہوتی ہوئی ڈی این سیز، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ میری نسل کی بربادی، جوانی کی بربادی، بچوں کا معاملہ، میرا حسب اور نسب کی تباہی اور بربادی شیطان نے چاہا تھا، آج میرے جوان کے ہاتھوں سے۔ حضرات دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابھی تلک کانوں میں آواز گونجتی ہے کہ ماں اور بیٹے کے تعلق سے گھر میں ایک بچے نے جنم لیا ہے، رشتے میں اسے کیا نام دیا جائے۔ فتویٰ فیصل آباد میں حافظ شریف صاحب کے پاس آتا ہے، آپ کے شیخو پورا سے ایک ہی گھر میں 2 بہنیں اور 2 بہنوں سے بچے، معاملہ جا کر کے ایک مدرسے کے دارالفتاء میں اٹھتا ہے۔ حضرات کون ہے؟ یہ آج کا جوان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، کس کے ہاتھوں بلیک میل ہوا؟ لاہور، دور کی بات نہیں، آپ کے بالکل قرب سے بہن اور بھائی کا معاملہ آتا ہے، اور یارو فیصل آباد جامع سلفیہ کے اندر باپ اور بیٹی کا معاملہ آتا ہے۔ میں کن معززات اور رشتوں کا ذکر کروں؟ ہم نے کچھ چھوڑا ہے کہیں سے؟ ہم نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے جب سے منہ موڑا ہے، جوانی کے نام پہ یاد رکھیے رب موقع دیتا ہے جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے ستر کو، ہمارے پردے کو، ہم جب بے پردہ ہو رہے ہوتے تو پھر بھی وہ ستیر بن کے ہمارے پردے کی لاج رکھتا ہے، اور اسی وقت ہم سے ہماری طاقت نہیں چھینتا۔ فالج آگے پیچھے دورہ پڑے، کتنے پریشان ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے این اس موقع کے اوپر جب اللہ کی دی ہوئی طاقت غلط کاموں میں استعمال ہو رہی اور رب سلب کر لے،
بیٹے کو باپ نے کوئی چیز تھمائی، بیٹا اس کا استعمال غلط کرنے لگا، باپ نے اسی وقت چھین لیا۔ ہوتا ہے گھروں میں کہ نہیں؟ بڑا بھائی لے لے، بہن لے لے، ماں لے لے، وہ خالق اور مالک ہو کر کے موقع پہ رسوا نہیں کرتا، موقع دیتا ہے کہ تیرے لیے ابھی بھی توبہ کا در کھلا ہے، لوٹا۔ حضرات، اس لیے ہم کہیں گے کہ آج دشمن نے بہت کچھ مہیا کیا ہے، اور دین کا مزاج کیا ہے؟ آخری بات کرنے لگا ہوں، باتیں بڑی ہیں، ہمارے پاس مال، سونا چاندی، دولت، ہماری گاڑیاں، یہ ہمارے محل اور ماڑیاں، یہ دنیا کے نشے اور اس کا حسن، یہ مال دولت، مادے کی دنیا، اس کے پیچھے بھاگ دوڑ، آج ہمارے جوان کی ساری کوشش، یہ ہمارے آئی کام بی کام، یہ جتنے ہمارے ڈپلومے، یہ فلاں یہ سود، یہ دھوکہ، یہ چوری، یہ فراڈ، جس طریقے سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امانت سکھائی تھی، من غشنا فلیس منا۔ آخر کیا کریں؟ اب علاج کیا ہے؟ کیسے لوٹیں؟ کیا کریں؟ ہے کوئی رجوع؟ ہے کوئی حل؟ کیا بنے گا ہمارا اور کدھر چلے جائیں گے؟ یاد رہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ باقی تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا لباس دیکھ کے بھی ہمیں بسا اوقات حیا آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، ایک وقت آئے گا کہ سارا کے پیچھے چل کے ان کی اتنی نقالی کرو گے، اتنی کاپی کرو گے کہ اگر وہ کسی گو یا سانڈے کی بل میں بھی گھسے تو تم پیچھے گھس جاؤ گے۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں یہ دونوں چیزیں بڑی ہیں۔ بڑے غور سے دیکھا یہ حدیث پڑھنے کے بعد، جب ہم نے پڑھی جامع سلفیہ میں کہ دیکھیں اس کے اندر تو گھسا نہیں جاتا، جب سانڈا پکڑنا ہوتا ہے تو سارا ایریا کھودنا پڑتا ہے، یہ اس کے خاص طریقے، جس اتنا آسان نہیں، اور زب جو ہے یہ گو اندر اگر چلی جاتی ہے اس کو باہر نکالنا مشکل، تو یہ کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے؟ جب ٹائٹ پینٹ آئی نا میرے نوجوان کی اور اس نے پہنی اور پتا چلا کہ معلوم نہیں یہ اس میں گھسا کیسے ہے، گھسا ہے تو یہ نکلے گا کیسے؟ دشمن گھسا، یہ اپنی کھلی شلوار چادر اور تہبند، اپنی ثقافت، اپنا تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر، اپنی جو ہے شریعت، اپنا معاملہ اور اپنی اتھارٹی، اپنی حیثیت، اپنا وجود، اپنی شکل، اپنی صورت، اپنی مورت کو بھول کر کے جب یہ بننے لگا نا، وہ اللہ اکبر، مائیں بھی، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، مرد بھی، عورت بھی، بچے، جوان، بوڑھے، جب سب اس میں گھسنے لگے تو واقعہ محبوب آپ نے سچ کہا تھا، ایک وقت آئے گا وہ جہاں گھسے ہیں ہم گھسیں گے، اگرچہ ہم سے گھسا نہ بھی جائے، چلا نہ بھی جائے، ہم کاپی کریں گے۔ تو آئیے اپنی اس جوانی کو نعمت سمجھ کے مستانی میں مت، یہ آلات ہیں دشمن کے، مشکل کام ہمارے پاس اسلام کا مزاج سمجھو لوٹ آؤ گے۔ کفر کا مزاج اور شیطان کا مزاج کیا ہے کہ سارا سامان پہلے دیتا ہے، سارا سامان، ہماری دعوت بڑی مشکل ہے۔ کافر اور شیطان کا مزاج کیا ہے؟ پورے جہان کی بیوٹی کریمیں بنائے گا۔ آج مجھے ایک مولانا سے ملنا ہوا، خود ہی بتا رہے ہیں بڑے شوق سے کہ میرے سٹوڈنٹ کے بیگ کے اندر بک میں ایک بیوٹی کریم جو تھی وہ نکلی، تو میں نے بچے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ماما نے بھیجی ہے۔ رابطہ ہوا بھی آپ نے کیوں بھیجی؟ میں نے کہا کہ مولانا آپ لگا لیا کریں، آپ کا رنگ سانولا ہے، ذرا یہ اچھی ہے، لگا لیا کریں، چیک کر کے دیکھیں، اگر اور ہوئی تو آپ کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی بھیج دیں گے۔ کہتے جی میں نے کل لگائی ہے، آج لگائی ہے، فرق ہی بڑا ہے۔ آج بیوٹی پارلرز نے، ان کریموں نے، ان کے اشتہارات نے کالے نو گورا کرے، گورے نو چن ورگا، ہمارے عمل نامے دل کالے ہوتے گئے تو ہوتے چلے جائیں، چہرہ صاف ہونا چاہیے، چہرے کے اوپر زور، بس باقی جو ہے جو مرضی ہو، دیکھ کر کے کبھی کبھی اچانک نظر پڑ جائے تو یوں لگتا ہے یہ چہرہ ہے کسی اور کا، یہ پاؤں ہے کسی اور کا، لیکن وہ رب کا حسن، وہ جمال، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں، صورتوں کو نہیں، شکلوں کو نہیں، وہ تمہارے دل اور دلوں کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ اس کی اصلاح شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک عورت کو اپنے ساتھ کو سامان کو چنتا ہے، اس کو گھر کے اپنے پرسنل بیوٹی پارلرز میں،
گھنٹہ گھنٹہ بٹھا کے نوک پلک سوار کے پھر کہتا ہے نہیں صحیح نہیں بنا، ذرا وہاں چل جو خصوصی ہے، اپنے شہر کا نامی گرامی ہے، ماشاءاللہ وہ ایسا ہے، اس کا نام چلتا ہے، اور پھر نام بھی بڑے بڑے، ہالی ووڈ میں جاؤ، فلاں ووڈ میں جاؤ، وہاں جا کر کے 2-3 گھنٹے لگوا کے تیار ہو کے کیا ہے جی شاپنگ کرنے چلے، اب بازار میں لا کے تیار کر کے بنا سوار کے نوک پلک نکال کے رنگ روغن کر کے، اور اس کا سامنے ماشاءاللہ حاجی صاحب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آ کے نیچے سے تھوڑی سے کہہ کے کہتا ہے ذرا اوپر کرو، ساری عمر قرآن پڑھیا جائے، ہن ذرا ادھر دیکھو، اچانک نظر پڑی، یہ پھر پڑھنے لگے استغفر اللہ، کہندا حاجی صاحب صوفی صاحب موقع روئی روئی نہیں ملنا، یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ، کہا کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے، کہا نہیں کانی ترچھی آنکھ سے دیکھ، اب یہ بیچارے کو اس طرح لگایا، جوان کو کھڑا کیا، کسی کو پیچھے بھگایا، پورے بازار کی نظریں اٹھائیں، بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ لگائے، اور پھر کہا میں نے تو سامان مہیا کر دیا ہے، اب تو نہ پیے تو تیری مرضی، جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے یہ میں نہ اسی کی ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ کہے گا افعل ولا تفعل، یہ کر لے یہ نہ کر، لا تقربوا الزنا، زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا نا، فحاشی کی طرف نہیں جاؤ، اللہ کی مانو، اللہ اور اس کے رسول کے باغی نہیں بنو۔ اسلام کا مزاج بظاہر مشکل، دعوت کا مزاج مشکل، لیکن دوسری طرف دنیا جہان کا ساز و سامان بھی ہے، عیاشی بھی ہے، فحاشی بھی ہے، اور وہاں پر بہت کچھ ترغیبات بھی ہیں، ترجیحات بھی ہیں، توجیحات بھی ہیں، اور بعد میں بڑے بڑے جو ہے وہ باتیں بھی کہہ لے گا، ہاں یہ مولوی جو ہے نا یہ صوفی، اس کو بھی فکر ہے، تو اکیلا نہیں، تو ذرا اچھی طرح بازار میں کھل کے، وہ بھی تو وضو کر رہا ہوتا ہے، وضو تو نہیں کر رہا، وہ تو ہاتھ مل رہا ہوتا ہے، یہ لے گیا میرے کو کیوں نہیں ملا، پھر ایسی ایسی توجیحات ذہن میں ڈالتا ہے، اور یہ دیکھ نماز پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس کو حور چاہیے نا، یہ رب سے تجارت کر رہا ہے۔ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے، سورہ الرحمن پڑھ، رب نے ترغیب دلائی، اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، نعمت رکھی ہے، نتیجہ رکھا ہے، عمل نامہ رکھا ہے، دائیں بائیں ہاتھ رکھے ہیں، رب نے میزان رکھا ہے، حشر نشر رکھا ہے، اور تیرے لیے جہنم اور جنت کی تقسیم رکھی ہے۔ اگر رحمان کا بن کے دنیا کے اندر اللہ کا بن کے رہے گا، یہ عقبہ تیری ہے، اگر یہاں شیطان کا بنا، وہاں شیطان بھی تیرا نہیں، یہاں بھی تیرا نہیں، وہاں رحمان بھی تیرا نہیں، پھر ٹھکانہ جو ہے وہ نسلہ جہنما، کہیں آگ کے اندر اس میل کچیل کو نکالا نہ جائے۔ اپنے نوجوان لوٹیں اللہ کے دین کی طرف، دعوت کی طرف، امر بالمعروف کی طرف، نہی عن المنکر کی طرف۔ رات کی بات اور بات ختم کروں، مجھے میسج آیا ایک بات کہ آپ نے کہا نماز ایسے ایسے ہے، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ فرماتے ہیں جو 17 لوگوں کو یہ میسج بھیجے گا نا اسے جنت ملے گی، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں جلایا جائے گا۔ میں نے فوری رپلائی کیا، میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے قرآن میں کس جگہ کہا ہے جو؟ کہنے لگا جی میں نے کون سا گناہ کر دیا، میں نے اللہ پہ کیا جھوٹ باندھا ہے؟ میں نے کہا آپ نے کہا 17 لوگوں کو بھیجو تو آپ کو جنت ملے گی، نہیں تو آپ کا نقصان ہو جائے گا، اللہ نے کہا ہے؟ کہتا جی میں نے ادھر ہی پچھو آیا سے۔ اب میرے جوان کو جو کچھ پیچھے سے ملا ہوتا ہے یہ ویسے آگے لائن میں کھڑا ہوتا ہے، رول نمبر سلپ لینے گیا ہوتا ہے، دھکا دیتا ہے، کہتے ہو بھائی اپنے بھائی میں نے پچھو آیا ہے۔ یہ مومن ہے، یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ ہمارے رویے ہیں۔ ہم نے جس انداز میں اپنے آپ کو آج ڈھالا ہے، یہ مجھے نسلی پشتی ملا ہے، خاندانی ملا ہے، ابا جی ایسے کرتے تھے، میری اماں کرتی تھی، مجھے وراثت میں ملا ہے، یہ میری موروثی عادت ہے۔ ان کو چھوڑیے، دیکھ تجھے محمد رسول اللہ سے کیا ملا ہے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ میں نے جب 2-3 دفعہ جواب دیا نا تو آج میسج آیا کہ آپ مجھے وہ احادیث بھیج دیا کریں جو سکہ بند ہوتی ہیں، جو تصدیق شدہ ہوتی ہیں، تاکہ میں ان کو آگے، اگر میں اس کی قبول کر کے چپ ہو جاتا تو پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کو وہ سینڈ کرتا۔ حضرات نیکی ہے تو دعوت دو، برائی ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ بنو۔ یہی دنیا، یہی کامیابی، یہی کامرانی، یہی جوانی کی نشانی، اور یہی اس کا جو ہے خوبصورت اور اس کے ماتھے کا جھومر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گلشن کا الو بننے سے بچا کر کے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلشن کا جو ہے ایک خوبصورت حسن و حسین جیسا ایک نوجوان اور شباب بنا کہ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول بن کے ان سے ان کی خوشبو آئے۔ وما توفیقی الا باللہ۔